امام محمد بن احمد ذہبی علیہ الرحمہ، جن کا انتقال 748 ہجری میں ہوا ہے، وہ اپنی کتاب الکبائر میں لکھتے ہیں کہ ایک خاتون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور حاضر ہو کر عرض کرتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے اور میں نے توبہ بھی کر لی ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ میری توبہ کو قبول کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے خاتون، ذرا یہ تو بتا دو کہ تمہارا گناہ کیا ہے، تم نے گناہ کیا کیا ہے؟ خاتون جواب دیتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا تھا اور پھر اسی زنا سے میرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، میں نے اس بچے کو قتل کر ڈالا اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کر لی۔ اتنا سننا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فاسقہ فاجرہ عورت، نکل جا یہاں سے، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے آسمان سے آگ نازل ہو کر کے پوری دنیا کو جلا کر راکھ نہ کر دے۔ اتنا کہنا ہوتا ہے کہ وہ خاتون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے واپس چلی جاتی ہے۔ اتنے میں جبریل امی تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نے اس توبہ کرنے والی عورت کو واپس کیوں کر دیا؟ آپ نے اس عورت کو واپس کیوں بھیج دیا؟ کیا آپ اس سے زیادہ شر والا کسی کو نہ دیکھا؟ کیا آپ نے اس سے زیادہ برائی والا کسی کو نہ دیکھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، اے جبریل، اب اس سے بھی بڑا شر والا کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بھی بڑا گنہگار کون ہو سکتا ہے جس نے زنا بھی کیا اور بچے کو بھی قتل کر ڈالا؟ اس سے بڑا گنہگار کون ہو سکتا ہے؟ تو جبریل امی جواب دیتے ہیں کہ اے موسیٰ، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اس زنا کرنے والی عورت سے بھی بڑھ کر، اس قتل کرنے والی عورت سے بھی بڑھ کر اگر کوئی گنہگار ہے تو وہ گنہگار وہ ہے جو جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کر دیتا ہے، جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر! سوچو مسلمانوں کہ نماز کو ترک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور آج اپنی اپنی نمازوں کا جائزہ لیجیے، اپنی اپنی نمازوں کا محاسبہ کیجیے کہ ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں، ہماری نمازوں کا حال کیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں آتی رہتی ہیں، ہم طرح طرح مصیبتوں میں پریشان ہیں، جبکہ ہم نے کسی کو ستایا بھی نہیں، ہم نے کسی پر ظلم بھی نہیں کیا، ہم نے کسی کی کوئی چیز بھی چوری نہیں کی، پھر بھی ہمارے اوپر یہ پریشانی کیوں آتی ہے؟ یاد رکھو مسلمانوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے کسی کو ستایا نہیں، یہ ہمارا کوئی گناہ نہیں، ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا، یہ کوئی گناہ تھوڑی ہے، تم یہ سمجھتے ہو؟ مسلمانوں یاد رکھو، تم جو نماز چھوڑتے ہو، اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور تم کیسے مجرم ہو سکتے ہو؟ اسی طرح امام رازی علیہ الرحمہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ایک عورت کا واقعہ سیم ایسا ہی نقل فرماتے ہیں۔ امام رازی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور آ کر عرض کرتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا تھا، میرا شوہر کہیں باہر گیا ہوا تھا، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا اور پھر اسی زنا سے میرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا اور پھر میں نے اس بچے کو قتل کر ڈالا، یا رسول اللہ بتائیے کہ اس گناہ کا کفارہ کیا ہے؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، اے خاتون، چونکہ تو شادی شدہ ہے اس لیے زنا کی سزا یہ ہے کہ رجم ہے، اور تو نے ایک بچے کو قتل کیا ہے تو جان کے بدلے میں جان ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیگر دنیاوی اور اخروی سزائیں بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اے خاتون، جس پریشانی میں تو گھبرائی ہوئی یہاں آئی تھی، جس خوف سے تو یہاں آ رہی تھی، میں نے تو یہ سوچا تھا کہ تیری نماز عصر چھوٹ گئی ہے۔ اللہ اکبر! صرف ایک نماز ترک ہونے سے، صرف ایک نماز چھوٹ جانے پر کتنی وعیدیں نازل ہو رہی ہیں، کتنا بڑا گنہگار ہو رہا ہے۔ لیکن آج ہماری اور آپ کی نمازوں کا حال کیا ہے؟ آج ہماری اور آپ کے عبادتوں کا حال کیا ہے؟ اور ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں؟ مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کرتا ہے، لیکن ہم کان سے سن کر کے بھی انسنی کر دیتے ہیں۔ ہم حی علی الصلاۃ کی آواز کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں مسلمانوں کہ نماز کو اپنی زندگی میں شامل کرو، نماز پنجگانہ کو شعار زندگی بنا لو، اپنے سجدوں کے ذریعے سے اللہ کے حضور حاضری پیش کرو اور نماز کو اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ جب تم نماز کو اپنی زندگی میں شامل کر لو گے تو میرا یقین ہے انشاءاللہ العزیز آپ یہاں پہ بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔